بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان بطور مسلمان اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف نیکیاں کرتا ہے، لیکن ہر نیکی کا اپنا اپنا ایک اجر ہے۔ آج کی حدیث اس حوالے سے انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں کچھ اعمال کی فضیلت ہمارے سامنے آئے گی۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے غلاموں کی آزادی کے حوالے سے 3390ویں حدیث کتاب میں، اور چوتھی ہے باب میں۔ حدیث کی عبارت کچھ اس طرح بنتی ہے: وعن عمرو بن عبسة ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من بنا مسجدا ليذكر الله فيه بني له بيت في الجنة ومن اعتق نفسا مسلمة كانت فديته من جهنم ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة رواه في شرح السنة۔ معزز خاتون حضرات، میں نے اس حدیث کو شرح السنہ میں جا کر جب تلاش کیا تو یہ روایت مجھے ملی ہے کتاب العتق، اور باب ہے ثواب العتق 2420ویں حدیث، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اس کو محدث العصر شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ اس روایت کی ہم معنی روایات ہمیں بہت ساری کتابوں میں مل جاتی ہیں، جیسے مسند احمد بن حنبل میں چوتھی جلد کے 113ویں صفحے پر یہ روایت ہے، سنن نسائی میں 689ویں ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی میں بھی، سنن ابی داؤد میں بھی، صحیح ابن حبان میں بھی۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ روایت بالکل سند کے اعتبار سے شکوک و شبہات سے بالا تر۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مسجد بناتا ہے تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو آزاد کرتا ہے تو یہ اس کا جہنم سے فدیہ بن جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں بوڑھا ہو گیا تو قیامت والے دن یہ اس کے لیے روشنی ہوگی۔ معزز خاتون حضرات، یہ حدیث اپنی وضاحت خود کر رہی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیے گا، سیدنا عمرو بن عبسہ یہ چوتھے آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ پہلی چیز ہے مسجد بنانے کی فضیلت، اور اس میں بھی دو باتیں ہیں، ایک مسجد بنانا اور دوسرا اس نیت سے مسجد بنانا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، عبادات ہوں، تربیت ہو، اصلاح ہو، لوگوں کو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، برے اخلاق سے منع کیا جائے، اس کی فضیلت آ جاتی ہے کہ اس کا بدلہ جنت ہے۔ دوسری چیز آ جاتی ہے کسی مسلمان کو آزاد کرنا۔ یہ ہے اصل بات جس کا تعلق ہمارے باب کے ساتھ ہے کہ جب کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے گا تو اس مسلمان غلام کی آزادی اس کے لیے قیامت کے روز جہنم کے عوض فدیہ بن جائے گی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ وہ غلام کو آزاد کرنے کے بدلے میں رب کائنات اسے جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ اور جو تیسری بات ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دعوت دیتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، دین سیکھتے ہوئے، دین سکھاتے ہوئے طلب علم کی حالت میں بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے جو سفید بال ہیں وہ قیامت والے دن اس کے لیے، جب لوگ روشنی کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہوں گے تو یہ سفید بال اس کے لیے روشنی بن جائیں گے۔ تو ان تین اعمال کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تینوں اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔